السلام علیکم. ان کنٹینیوشن ٹو دا لاسٹ ویڈیو جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ اپنی ٹیچرس کی رسپیکٹ کیوں نہیں کرتے اور کیا پوائنٹس ہیں. سو دا ایشو واز ناٹ اونلی ود دا ٹیچر, دا ایشو از آلسو کیونکہ پیرنٹس اب اس طریقے سے اپروچ نہیں کرتے ایجوکیشن جہاں ان کو لگ رہا ہو کہ ہم اسکول میں بچے کی بہتری کے لیے اس کو بھیج رہے ہیں, بلکہ پیرنٹس ایک جان چھڑانے کے لیے بھی بھیج رہے ہوتے ہیں اسکول میں, یا وہ جنرلی دیر جسٹ فالوئنگ ہاؤ ایوری بڈی از ڈوئنگ ایوری تھنگ, اور وہ سوسائٹی کو فالو کرتے کرتے بچے کو اسکول میں بھیج رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کا پیچھے یہ ایجوکیشن کے علاوہ بچے کا یہ گول نہیں ہوتا کہ کسی طریقے سے اس میں گروتھ اور امپروومنٹ آئے. تو وہ جب کہیں بھی گول کی میچ نہیں کرے گا تو وہ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہوئیں گے, پیرنٹس اینڈ ٹیچرس, تو ان کے آپس میں جو ایک کانفلکٹ ہے وہ ان کے ریلیشن شپ پہ بھی ریفلیکٹ کرے گا. اب یہ بچوں میں کیسے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے؟ وین دیٹ پیرنٹ gets to hear any complain about the teacher, ٹیچر کے بارے میں کمپلین یا ٹیچر بچے کے بارے میں کمپلین ہے, تو اس کا جو رسپانس ہے وہ بدل جاتا ہے. if they have the same goal, تو اگر بچہ کمپلین کرتا ہے ٹیچر کے بارے میں تو آگے سے ایک دم سے بندہ جو پیرنٹ ہے وہ اس کا رسپانس یہ ہوئے گا کہ نہیں بیٹا وہ بالکل بات صحیح ہے, اس کی ضرورت ہے, آپ کو یہ چیزیں امپروو کرنی چاہیے ہیں, میں بھی چاہتی ہوں یا میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ بہتر چیزیں ہوں یا ویکنیسز جو ہیں ان کو ہم ڈیل کریں. اور اگر کہ بچہ جو ہے اس کی کوئی کمپلین لگی جاتی ہے تو پھر پیرنٹ کا آگے سے رسپانس یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک دم سے غصے میں آ جائے یا وہ ایک دم سے ڈیفینسو ہو جائے, بلکہ وہ ایک دم سے کنسرن ہو جائے گا کہ ایبسلیوٹلی آپ کا اس کا ایکسپوجر جس طریقے سے ہو رہا ہے اس انوائرمنٹ پہ میرا نہیں ہو رہا, تو میں آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر اٹ آؤٹ, آئی ووڈ لائک ٹو نو. ہمارے پاس بھی جب کیمپس ہوتے ہیں, ابھی ریسنٹلی بھی ہمارا ایک ٹینس کا جو ہے وہ سمر کیمپ 2 دن کا ہوا ہے, تو اس میں بھی اس کے بعد کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جن کا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ دے رسپیکٹ اینڈ ٹرسٹ وٹ یو آر سیئنگ اینڈ وٹ یو آر ڈوئنگ انف ٹو کم اپ ٹو یو اینڈ سے کہ مجھے بتائیں میرے بچے میں کیا آپ نے آبزرو کیا. کیونکہ ان کا گول یہ نہیں ہے کہ میں کسی طریقے سے بچے کا بس ٹائم جو ہے وہ گزر جائے. یہاں کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو پوچھتے بھی نہیں ہیں, لیکن کچھ پیرنٹس پوچھتے ہیں اور آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں, بار بار پوچھنا چاہتے ہیں اور ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں. ان کا مقصد یہ پیچھے سے یہ گول یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ادھر سے ہم کیسے اپنے بچے کو امپروو کر سکتے ہیں, کیا ایسا بلائنڈ کارنر ہے جو مجھے نہیں نظر آ رہا جو اس ٹیچر کو نظر آ رہا ہے. کیونکہ وہ ٹیچر کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں تو وہ بچہ بھی الٹیمیٹلی دینا شروع کر دیتا ہے, اور اسی طریقے سے جب وہ رسپونڈ کرتا ہے تو بچہ بھی یہی لرن کرتا ہے کہ نہیں ٹیچر کی بات جو ہے وہ صحیح ہے اور مجھے سننی چاہیے. اگر وہ گول کامن نہیں ہوئے گا, اگر وہ کانفلکٹ آف گولز ہوئے گا, یا اگر وہ دونوں کی طرف سے یا ان میں سے ایک کی طرف سے وہ اپروچ نہیں ہے, وہ پیشن نہیں ہے, وہ موٹیویشن نہیں ہے, تو یا تو وہ جب کمپلین آتی ہے تو ڈیفینسو ہو جائے گا پیرنٹ, اور اگین وہ بچے کو نظر آئے گا, یا جب بچہ کمپلین کرے گا تو وہ اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرے گا جس میں بچے کا بھلا ہو, اور بچہ جو ہے وہ نہ کہ ٹیچر کی عزت کرے بلکہ ٹیچر کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دے گا, اور وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ آل اراؤنڈ خراب ہوئے گا. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ جب پہلے جب اسکولس چوز کیے جاتے تھے تو بہت زیادہ سوال ہوتا تھا کہ کون پڑھا رہا ہے, کلاس ٹیچر کون ہے. جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ایک ہی ٹیچر ہوتی ہے جو سارے چھوٹے چھوٹے سبجیکٹس پڑھا رہی ہوتی ہے, کیونکہ اتنا زیادہ ڈائیورس جو انفارمیشن ہے وہ نہیں دینی ہوتی چھوٹے بچوں کے, ایک ہی کلاس ٹیچر ہوتی ہے. تو اس سے ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی ایک تو اجازت بھی ہوتی تھی بائی دی ایڈمنسٹریشن, اور دوسرا بہت زیادہ ایک فوکس بھی ہوتا تھا پیرنٹس کا کہ آئی وانٹ ٹو نو ہو از دا کلاس ٹیچر, آئی وانٹ ٹو نو میں اپنا بچہ کس کو ہینڈ اوور کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. لیکن اب جو ہے شاید اس طریقے کا ماحول نہیں ہے, مجھے جتنا لگتا ہے کہ اب نہیں ہے, اور شاید اب منع بھی کیا جاتا ہے کہ ٹیچر سے ڈائریکٹ ریلیشن شپ پیرنٹس نہ رکھیں. لیکن جو انیشلی تھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وین یو نو دیٹ یو ہیو چوزن اے ٹیچر, آپ جب اسکول جا رہے ہیں تو آپ اسکول کی بلڈنگ کی بیسس یا اس کے نام یا اس کے ریویوز کی وجہ سے یا اس کے ریزلٹس جس طریقے سے 10 سال بعد 15 سال بعد او لیولس کے نکل رہے ہیں اس کی بیسس پہ آپ چوز نہیں کر رہے کہ یہ اسکول میں مجھے اپنے بچے کو بھیجنا چاہیے. رات آپ اس طریقے سے چوز کریں کہ یہ ٹیچر ادھر ہے, جی ٹیچر اچھی ہے, یہ ٹیچر. اب وہ ٹیچر اچھی ہونے کا مطلب ہے آپ نے ان کو چنا اپنے بچے کے لیے, اور آپ کو لگا کہ یہ میرے بچے کی تربیت کر سکتی ہے یا میرے بچے کو تعلیم دے سکتی ہے. جب آپ نے وہ چن لیا اس کی کریڈیبلٹی آپ کے ذہن میں اسٹیبلش ہوگی. اور دوسری چیز, جب آپ ایک شخص کو چنتے ہیں کسی کام کے لیے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی میں کچھ سکھا سکتا ہے میرے بچے کو, یہ واقعی میں میرے بچے کو کسی طریقے سے امپروو یا بہتر کر سکتا ہے, تو پھر آپ کا اس کی طرف رویہ بہت فرق ہوتا ہے. آپ پہ کوئی تھوپا جائے یا آپ اس کو چنیں تو بہت آپ کا ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ٹوورڈز دیٹ پرسن. سو فار انسٹنس اگر آپ نے کسی کو چنا, آپ کو اچھا لگا, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے میرے بچے کو تعلیم و تربیت دے سکتا ہے, تو اس میں پھر آپ اسی فیڈ بیک کو, اس کی یا کرٹیسزم بھی آپ کو بے شک فیل ہو کہ کسی وقت وہ سختی بھی کر رہا ہے, آپ کا رسپانس ٹو دیٹ ول بی ویری ڈفرینٹ. اس نے جو بھی کہنا ہے, جو بھی ان پٹ دینا ہے, بچے کا جیسا ایکسپیرینس ہے, اٹ ول بی ویری ویری ڈفرینٹ, کیونکہ آپ نے وہ ڈیسیجن خود سے لیا ہے. اٹ از یور ڈیسیجن اینڈ یو ول پروٹیکٹ دیٹ ڈیسیجن, ایز اپوز ٹو کہ آپ اسکول کا حصہ ہیں, بچہ کو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے پڑھا کون رہا ہے, تو پھر ابھی کوئی ایک
کوئی ABC ہے ٹیچر جس نے میرے بچے کو ڈانٹ دیا تو آپ ایک دم سے ڈیفینسو ہو جائیں گے, اگین وہ بچے کو نظر آئے گا. Thirdly, I think which is the most important thing, اور یہ صرف ٹیچرس پہ اپلیکیبل نہیں ہے. یس میں بھی ٹیچرس کے حوالے سے بنا رہی ہوں, یا کوئی بھی ٹیچنگ آپ کے فیسیلیٹیشن یا مینٹور کے حساب سے آپ کو کوئی بھی گائیڈ کر رہا ہے اس کے حساب سے بنا رہی ہوں ویڈیو. لیکن اس کے علاوہ بھی آئی تھنک دس از سو امپورٹنٹ فار ایوری ریلیشن شپ. ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو مانی دیتے ہیں ایونٹس کے بارے میں. ایونٹ کو بھی کوئی بھی ہو جائے, جیسے کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ وٹ ہیپنس ٹو یو, وٹ یو ڈو آفٹر دیٹ, وٹ یو ڈو ود وٹ ہیپنس ود یو, دیٹ میٹرس, دیٹ میکس اے ڈفرینس. تو پھر اگر بچہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میرے ساتھ زیادتی ہوگی, ظلم ہو گیا, ایسے کہہ دیا انہوں نے, ویسے کر دیا انہوں نے, میرے مارکس کاٹ دیے انہوں نے, آج مجھے ساروں کے سامنے انسلٹ کر دیا, تو آپ کا جو رسپانس ہے دیٹ ول ڈٹرمن کہ بچے کے ذہن میں ان کے بارے میں کیا پرسیپشن کریٹ ہوتا ہے. اب یہاں فائن لائن ہے, اگر آپ کو ان ٹیچر کا نہیں پتا, وچ از سم تھنگ آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ارلیئر, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں وہ ٹیچر کون ہے تو ذہن میں ایک دم سے آ سکتا ہے او مائی چائلڈ مائٹ بی گیٹنگ ابیوزڈ, ہو سکتا ہے میرے بچہ جو ہے وہ بلی ہو رہا ہو اس ٹیچر کے ہاتھوں, یا ابیوز ہو رہا ہو, یا اس کے ساتھ واقعی میں زیادتی ہو رہی ہو, اور آپ جو ہیں وہ امیڈیٹلی اس کو کیٹر کرنا چاہیں گے, یا آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کنسرن کہ آئی ڈونٹ ایون نو کہ وہ ٹیچر کون ہے, وچ از وائی سو امپورٹنٹ ٹو نو کہ ٹیچر کون ہے, تاکہ آپ ان کو ایٹ لیسٹ ٹرسٹ کر سکیں. اگر آن دی ادر ہینڈ آپ ٹیچر سے جانتے ہیں, آپ ٹیچر کو جب بھی بچے کو ڈراپ کرنے یا پک کرنے جاتے ہیں ملاقات ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے ٹیچر کیسی ہیں, باقی پیرنٹس سے آپ کا ملنا جلنا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے شاید اس بچے ٹیچر کے بھی بچے جو ہیں وہ اسی اسکول میں آپ نے ان کو بھی ملی ہوئی ہیں, آپ دیکھا ہوا ہے آپ نے, سو یو آر فیملیئر ود دا پرسن. اب تب جب آ کے بچہ آپ کے پاس شکایت لگائے, یا بچہ کہے میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا, اور تب آپ کا رسپانس یہ ہوتا ہے نہیں بیٹا ایسے کیسے ہو گیا, اچھا چلو ٹھیک ہے میں جا کے ان سے بات کروں گی. لیکن آپ نے ایسے نہیں سوچنا, وہ ٹیچر ہے آپ کی, آپ کو پتہ ہے ٹیچر کا کتنا زیادہ رول ہوتا ہے اپنی لائف میں, آپ کو پتہ ہے ٹیچر کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آپ مجھے بتاؤ انہوں نے کچھ آپ کو کبھی اچھا نہیں سکھایا, اب وہ یاد کرے گا نہیں مجھے تو سکھایا ہوا ہے, ایسے نہیں کرتے ویسے نہیں کرتے, انہوں نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی تھیں, انہوں نے مجھے کل پرسوں شاباش بھی دی تھی, انہوں نے مجھے پیار بھی کیا تھا, انہوں نے مجھے ایک دفعہ گفٹ بھی دیا تھا. تو بیٹا یہ ساری اچھی چیزیں آپ بھول گئے, آپ کو صرف وہ یاد ہو گیا کہ آج انہوں نے آپ کو ڈانٹ دیا, کوئی مسئلہ نہیں, میں پوچھ لیتی ہوں, غلطی شاید آپ نے بھی کی ہو. تو پھر آہستہ آہستہ جو ریلیشن شپ ہے وہ نہ کہ ایک دم سے ختم ہو جائے, نہ کہ ایک دم سے نگیٹو کی طرف ٹرن کر جائے, بلکہ وہ بچہ بھی جو سوچنے پہ مجبور ہوئے گا, ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, یا اگر غلطی نہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیچر کی کوئی اٹ واز اے بیڈ ڈے آن ہر, اور ٹیچر سے جب جا کے ماں باپ بات کرتے ہیں تو پیچھے سے کہانی کوئی اور نکلے, اور ٹیچر اور اس کا جو بچے کا ریلیشن شپ ہے وہ پھر ٹھیک ہو جائے. لیکن اگر آپ ایک دم سے ریئیکٹ کر کے ہاؤ ڈیئر, کیسے ہو سکتا ہے میرے بچے کے ساتھ ایسی زیادتی کوئی کر دے, میں دیکھنا کیا کرتا ہوں جا کے, بس آج کل کی ایسی ہوتی ہیں لوگ, بس انہوں نے تو ایسے ہی کرنا ہوتا ہے, یا جو بھی اگر آپ کوئی نیگیٹو کمنٹ کر دیں, یا وہ رسپونڈ نہ کریں جو کہ آپ کو کرنا چاہیے, جو کہ ایک پازیٹیو طریقے سے کرنا چاہیے, اور اگنور کر دی بات, ہاں ایسے ٹھیک ہے, تو وہ انٹرن ریلیشن شپ خراب ہو جائے گا, اور بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے, یہ ٹیچر بہت گندی ہے, مجھے پسند نہیں کرتی, وہ سارا کچھ جو اچھا ہے وہ چلا جائے گا. اور اوبویسلی جس طریقے سے وہ بچہ پھر اس ٹیچر کے ساتھ اپنا رویہ رکھے گا, تو ٹیچر کا بھی رسپانس اس طریقے سے آگے آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ 3 چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں کہ آج کل کے بچے کیوں نہیں رسپیکٹ کرتے ٹیچرس کو. یہ 3 پاسبل ریزنز ہیں, ڈیفینیٹلی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایک چیز نہ بھولیں, جس شخص نے آپ کو ایک لفظ سکھا دیا وہ آپ کا استاد ہے, وہ آپ کا استاد زندگی بھر وہ والا آپ احسان نہیں اتار سکتے جو استاد نے آپ کو سکھا دیا ہے, استاد نے آپ کو زندگی میں کوئی بھی چیز, کوئی بھی لیسن, کوئی بھی کچھ بھی دے دیا, یو ول نیور بی ایبل ٹو پے آف دیٹ ڈیٹ. وہ آپ پہ ایک احسان کی طرح ہے, زندگی بھر کا ہے, جو آپ کبھی اتار نہیں سکیں گے. اور اگر آپ کسی کے پہ احسان مند ہیں, اگر آپ نے کسی کو بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ نے لون دینا ہے, تو آپ اس کو کس طریقے سے آپ کا ریلیشن شپ اس کے ساتھ ہوئے گا, آپ ہمیشہ ایک انڈیٹڈ فیل کریں گے, ہائی میں نے اس کے ساتھ میں نے اس سے یہ فیور لیا ہوا ہے, اس نے میرے بہت مشکل وقت میں ہیلپ کی تھی, اس نے مجھے بہت مشکل سے گزارا تھا, کسی طریقے سے ہیلپ کیا تھا یا بہتر کیا تھا, امپروو کیا تھا, آج جو میں شخص ہوں اس کی وجہ سے. اگر یہ ذہنیت ہو, اگر یہ سوچ ہو جو کہ دین کی طرف سے ہے, جو کہ ضروری ہے اور معاشرے کو چلانے کے لیے ضروری ہے, اور جو استاد ہیں ان کی عزت کرنا بہت بڑا پلر ہے ہمارے معاشرے کا, اگر یہ چیز اس طریقے سے ڈیولپڈ ہو, ایک
ماں باپ میں تو بچوں میں بھی یہ جائے گی. اور پھر وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آئیں گی جو کہ آج کل آتی ہیں کہ دروازہ کھولا ہوا ہوتا ہے اور بچے گزرتے چلے جاتے ہیں, یا پیچھے سے مڑ کے سلام بھی نہیں کرتے, جواب بھی نہیں دیتے, چیئر سے اٹھنے کی بھی اب ان کو فرصت نہیں ہوتی. وہ ہوتی ہے نہیں ہم گپ شپ لگا رہے ہیں اپنے دوست یاروں کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ٹیچر پاس سے گزر گیا, اٹھ کے بھی نہیں کہ وہ طریقے سے سلام کر لیں, گریٹ کر لیں, جیسے کہ ہم ایک دم سے اٹھ جاتے تھے عزت میں. اب تو یہاں تک کہ استاد کے بارے میں برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں. جیسی چھٹی ہوتی ہے بچے باہر اکٹھے ہو کے, کپڑے دیکھے تھے کیسے پہنے ہوئے تھے, منہ دیکھا تھا کیسا بنا ہوا تھا, اتنے غلط الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے ٹیچرس کے لیے. میں حیران رہ جاتی ہوں کہ اگر ٹیچرس کے لیے یہ لیول ہے تو یہ بعد میں جا کے کس کی عزت کریں گے؟ اگر جس نے آپ کو کچھ دیا ہوا ہے, جس کے آپ احسان مند ہیں, جس نے آپ کے اوپر کسی طریقے کا کوئی فیور دیا ہے, کوئی آپ یو آر انڈیٹڈ ٹو دیٹ پرسن, وہ شخص کے ساتھ آپ کا یہ بیہیویئر ہے, تو باقیوں نے تو جنہوں نے کچھ نہیں کیا, جنہوں نے آپ کے لیے کبھی کچھ کر بھی نہیں سکتے بیچارے, جو غریب غربا ہیں, جو جانور ہیں, جو پودے ہیں, جو وہ لوگ ہیں جو آپ سے چھوٹے ہیں یا کم ہیں کسی بھی طریقے سے, آپ ان کے ساتھ کبھی کیسے اچھا کر سکیں گے؟ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ, یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم ابھی ٹھیک کریں یہ بچوں میں. اور اگر ابھی ہم نے ٹھیک نہیں کیا تو اس کے آگے صرف نقصان ہم اٹھائیں گے, اور صرف یہ باقی لوگ نہیں اٹھائیں گے, ماں باپ بھی اٹھائیں گے, کیونکہ ماں باپ کی بھی کبھی ایسے بچے عزت نہیں کر سکتے جو اپنے استاد کی نہیں کر سکتے. جنہوں نے استاد کا نہیں دیکھا ہے احسان, تو وہ ماں باپ کا بھی احسان کیوں نہیں, وہ تو سمجھیں گے ان کا حق تھا. تو پلیز اس پہ سوچیے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بھی آگے پیچھے کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے ٹیچرس کی وہ عزت نہیں کرتے جس طریقے سے کرنی چاہیے, تو مے بی اٹس ٹائم ٹو ہیو اے ٹاک ود دیم, اور اپنا بھی دیکھیں جہاں آپ اپنا بیہیویئر چینج کر سکتے ہیں ٹو میک دیٹ ہیپن. لیٹس ڈو اٹ اینڈ لیٹس سیو دس سوسائٹی, آل آف اس. تھینک یو.